السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہرانے کے بعد لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ LOC سے لے کر LAC تک ملک کی خود مختاری پر جس کسی نے آنکھ اٹھائی ہے، ملک نے اور ملک کی فوج نے اس کا اسی زبان میں جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال لداخ کو مرکز کے زیر انتظام ریاست بنا کر وہاں کے لوگوں کی برسوں پرانے مطالبات کو پورا کیا گیا ہے۔ ہمالیہ کی اونچائیوں میں آباد لداخ آج ترقی کی نئی اونچائیوں کو چھونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جمہوریت کی سچی طاقت مقامی اکائیوں میں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ لوکل فار ووکل، اپ اسکل اور ری اسکل کی مہم غریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والوں کی زندگی بھر میں خود انحصار معیشت پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 7 کروڑ غریب فیملی کو مفت گیس سلنڈرز دیے گئے، راشن کارڈ ہو یا نہ ہو 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت اناج تقسیم کیا گیا، بینک کھاتوں میں تقریباً 90 کروڑ روپے سیدھے ٹرانسفر کیے گئے۔ کچھ سال پہلے تک یہ سب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتنا سارا کام بغیر کسی کالج کے ہو جائے گا، غریب کے ہاتھ میں سیدھے پیسے پہنچ جائیں گے۔ اپنے ان ساتھیوں کو اپنے گاؤں میں ہی روزگار دینے کے لیے غریب کلیان روزگار مہم بھی شروع کی گئی۔ پورے ملک میں آج کووڈ کے سائے میں 74واں یوم آزادی تقریب منائی جا رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں جوش و خروش کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کئی ریاستوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، پھر بھی لوگ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اسکولز، کالجز وغیرہ بند ہیں، لیکن یوم آزادی کے موقع پر جگہ جگہ ترنگا لہرایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ایسے میں جبکہ ہندوستان امن پر یقین رکھتا ہے، وہ کسی بھی جارحانہ کوشش کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت کا حامل ہے، جیسا کہ اس کے سپاہیوں نے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں اس وقت بنا دیا جب ہمارے بعض پڑوسیوں نے توسیع کی اپنی غلط مہم پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کووند کا درپردہ اشارہ چین کی طرف تھا۔ ملک کے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کووند نے وزیر اعظم نریندر مودی کی شروع کردہ پہل آتما نربھر کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا اور یہ کہتے ہوئے بیرونی سرمایہ کاروں کے خدشات کا ازالہ کیا کہ ہندوستان کی خود انحصاری کے معنی یہ نہیں کہ دنیا سے اجنبیت کے بغیر یا دنیا سے فاصلہ پیدا کیے بغیر خود مکتفی بنا جائے۔ دنیا کے ساتھ ہندوستان کا رابطہ برقرار رہے گا۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ ایودھیا میں رام جنم بھومی پر مندر کی تعمیر واقعتاً سب کے لیے ایک لمحہ فخر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کی صبح 74ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے کورونا ویکسین کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت ملک میں 3 ویکسین پر ٹرائل چل رہا ہے۔ جیسے ہی سائنٹسٹ کی اور سے اسے منظوری دی جاتی ہے، تب بڑے پیمانے پر اسے لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جب بھی کورونا کی بات ہوتی ہے تو ہر کسی کے من میں سوال ہوتا ہے کہ ویکسین کب تیار ہوگی۔ ملک میں ہمارے ویکسین تیار کرنے والے پرتیبھا رشی منی کی طرح ہے جو لیب میں کڑی تپسیا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان میں 1-2 نہیں بلکہ 3 ویکسین الگ الگ تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 65,002 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 966 لوگ اس وائرس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 6,68,220 ہیں، جبکہ ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 18,08,936 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ملک میں 28,56,395 جملہ کیسز ہیں۔ 74ویں یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے ملک کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سال 2014 سے پہلے ملک کی صرف 5 ڈزن پنچایتیں آپٹیکل فائبر سے جڑی تھی۔ آنے والے 1000 دن میں ملک کے ہر گاؤں کو آپٹیکل فائبر سے جوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے ملک کی صرف 5 ڈزن پنچایت آپٹیکل فائبر سے جڑی تھی۔ پچھلے 5 سال میں ملک میں 1.5 لاکھ گرام پنچایت کو آپٹیکل فائبر سے جوڑا گیا ہے۔ بنگلورو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آمیز سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد پھوٹ پڑے گڑبڑ کے نام پر بنگلور پولیس پر مسلم نوجوانوں کی بے جا گرفتاریوں کا الزام عائد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم علماء دین نے ایک وفد نے پولیس کمشنر سے ملاقات کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور بے قصور نوجوانوں کی گرفتاریوں کو روکنے کے لیے ان سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم متحدہ محاذ کے مسعود عبدالقدیر کے مطابق پولیس اندھادھند طریقے سے گھروں میں گھس رہی ہے اور نوجوانوں کو حراست میں لے رہی ہے۔ یہاں گرفتار شدگان کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ عبدالقدیر کے مطابق ہم نے پولیس کمشنر سے اپیل کی ہے کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، پورے سماج کو اس کی سزا نہ دی جائے۔ 74ویں یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے کئی ایک بڑے اعلانات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ملک کی بیٹیوں کو بھی سلام کیا۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے کہا کہ حکومت لڑکیوں کی شادی کی عمر کا جائزہ لے رہی ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی صحیح عمر کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اس کی اطلاع آتے ہی بیٹیوں کی شادی کی عمر کے حوالے سے مناسب فیصلہ کیا جائے گا اور ایک عمر طے کی جائے گی. اسی عمر کے بعد لڑکیوں کی شادی کی جائے گی. ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاع دینے کے بعد جمعے کو ایک ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ کورونا کی ان کی تازہ جانچ کی رپورٹ منفی آئی ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی کچھ دن گھر پر ہی آئسولیشن میں رہیں گے. اب ان کی صحت بہتر ہے. راجستھان میں جمعے کو اسمبلی اجلاس کے پہلے دن اشوک گہلوت حکومت نے اپنی اکثریت ثابت کر دی، جس کے بعد اسپیکر سی پی جوشی نے ایوان کی کارروائی 20 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی. سچن پائلٹ اور اشوک گہلوت کے درمیان مفاہمت کے بعد نا امید ہو چکی بی جے پی کی جانب سے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی گئی. تاہم کانگریس نے خود تحریک اعتماد پیش کی، جس پر اسپیکر نے صوتی ووٹنگ کروائی. 200 رکنی راجستھان اسمبلی میں کانگریس کے 107 ایم ایل اے ہیں، جبکہ اسے کئی چھوٹی پارٹیوں اور آزاد اراکین اسمبلی کی بھی حمایت حاصل ہے. اتر پردیش کے آگرہ شہر کے ہر چوراہے پر چیکنگ مہم چلائی گئی. 2 پہیوں اور 4 پہیوں گاڑیوں کی جگہ جگہ چیکنگ ہوئی ہے. پولیس مشکوک افراد پر کڑی نگاہ رکھے گی. چیکنگ کے دوران مشکوک افراد کی تلاشی لی گئی. واضح ہے کہ آج 15 اگست یعنی یوم آزادی کے موقع پر ایس پی کی سربراہی میں آگرہ شہر میں چیکنگ مہم چلائی جا رہی ہے. دوسری طرف سنبل میں ہومن چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام راہگیروں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ٹرسٹ کی جانب سے ترنگے جھنڈے تقسیم کیے گئے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ ہندوستان اور نیپال باہمی معاشی اور ترقیاتی پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے 17 اگست کو بات چیت کریں گا. نیپال کے نئے نقشے کی منظوری کے بعد باہمی تعلقات میں آنے والے تناؤ کے پس منظر میں ایسی یہ پہلی بات چیت ہے. ان اطلاعات کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے نیپالی ہم منصب کے پی شرما اولی کے درمیان 15 اگست کو ٹیلی فون پر بات چیت ہو سکتی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے بتایا کہ ان کے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اشارہ دیا ہے. اناتولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردوغان نے استنبول میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات معطل کرنے یا وہاں سے اپنا سفیر واپس بلانے کے اقدامات اٹھا سکتے ہیں. اس دوران ترک صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے کہا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مطابقت فلسطینی عوام اور ان کے حقوق سے انحراف کی تاریخ کا سیاہ باب ہوگا. انہوں نے کہا کہ تاریخ اس معاہدے کی روشنی میں فلسطینی عوام کے ساتھ کی گئی غداری اور حق تلفیوں کو بھی فراموش نہیں کرے گی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کے حصے کے طور پر مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق میں تاخیر پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن منصوبہ اب بھی زیر غور ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاہدے میں انہوں نے مغربی کنارے کے ساتھ الحاق کے منصوبوں کو مؤخر کیا تھا، لیکن وہ اپنی سرزمین پر حقوق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. نتن یاہو یہودی ریاست میں کئی لوگوں کی طرح مقبوضہ مغربی کنارے کو یہودیہ اور سامریا بتاتے ہیں اور اس علاقے کو یہودیوں کے تاریخی آبائی حصے کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں. متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے باضابطہ اعلان کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے رملہ میں متعین متحدہ عرب امارات کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا ہے، جبکہ ابوظہبی میں متعین اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے متحدہ عرب امارات کے اس شرمناک اقدام کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے تمام فلسطینی رہنماؤں کا اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا ہے. عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے بھی متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کو فلسطینیوں کے ساتھ غداری اور نئی سازش قرار دیا ہے. تلنگانہ کے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے جمعے کی شام شہر کی تاریخی اور یادگار معظم جاہی مارکیٹ کی تزئین و عمارت کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر اپنی تقریر میں کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ تاریخی شہر حیدرآباد کو عالمی ادارے یونیسکو کے ہیریٹیج فہرست میں شامل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ایک تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی اقدار سے مالا مال شہر ہے. یہاں کئی تاریخی اور یادگار عمارتیں ہیں. حکومت ان عمارتوں کی تزئین پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ معظم جاہی مارکیٹ کی 15 کروڑ کی لاگت سے تزئین کی گئی ہے. 2 سال قبل جب انہوں نے اس مارکیٹ کا دورہ کیا تھا تب یہ عمارت بہت خستہ حالت میں تھی. انہیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس تاریخی عمارت کی تزئین کی ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق اروند کمار کو دی اور اس کاز کے لیے 15 کروڑ روپے منظور کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ آصف صاحب نواب میر عثمان علی خان نے 1935 میں معظم جاہی مارکیٹ قائم کیا تھا. کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ ان کے والد کے چندر شیکھر راؤ کالج کے دور میں معظم جاہی مارکیٹ کے قریب ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے. معظم جاہی مارکیٹ میں فروخت ہونے والی آئس کریم بہت مشہور ہے اور وہ اسکول کے زمانے میں یہاں آ کر آئس کریم کھایا کرتے تھے. سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر حیدرآباد میں دستخطی مہم کا آغاز کیا گیا. جامع مسجد دارالشفا میں مولانا جعفر پاشا کے علاوہ دیگر مصلی مہم میں حصہ لیے دیکھے گئے. تمام مصلیوں نے دستخطی مہم میں حصہ لیتے ہوئے اپنے دستخط کیے ہیں. مکہ مسجد کے قریب ریپڈ ایکشن فورس کو گھوڑ سوار دستے کو چوکس رکھا گیا تھا تاکہ یہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. بنگلورو تشدد اور جشن آزادی کے سلسلے میں شہر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے.
गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तमाम मुजाहिदीन आज़ादी ने कुर्बानियां देकर मुल्क को आज़ादी दिलाई है। यौम आज़ादी के मौके पर हम अपनी जमहूरियत और दस्तूर पर फख्र महसूस करते हैं जो हर शहरी को बाइख्तियार बनाता है। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि अमन व ज़ब्त की बरकरारी के जरिए ही जाम तरक्की मुमकिन है और इसकी वाज़ेह मिसाल रियासत तेलंगाना है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से महकमा पुलिस को असली तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल काबू में है। तेलंगाना पुलिस वुमेन सिक्योरिटी शोबे के ज़ेर एहतमाम एक माह से रियासत में ख्वातीन और नौजवानों में वेब के जरिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। आज इसकी इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डायरेक्टर जनरल पुलिस ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से रियासत में कोई भी बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने बताया कि इस मामले में तारीख रकम की गई है, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना सन्नतों, फलाही इक़दामात, मईशत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मामले में मुल्क में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में आने वाले 2 दिन के दौरान इंतहाई तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एक बुलेटिन में बताया गया है कि 15 अगस्त को अजला आदिलाबाद, निर्मल, खम्मम, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सरसला, पेद्दापल्ली, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, कुत्तागुड़म, नलगुंडा और सूर्यापेट में चंद मुकामात पर इंतहाई मौसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि 16 अगस्त को भी रियासत के चंद मुकामात पर तेज़ बारिश की पेशकशी की गई है। शहर हैदराबाद में भी 14 अगस्त की आधी रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और 15 अगस्त के दिन भी सुबह से ही मौसलाधार बारिश देखी जा रही है।